کتنی رکعت ہمیں پڑھنی ہوتی ہے جمعے کی فرض نماز سے پہلے اور بعد میں؟ اکثر یہ کہتے ہیں کہ 4 سنتے ہیں، پہلے 4 سنتے ہم نے پڑھنی ہے، پھر بعد میں دوبارہ سے 4 سنتے 4 فرض پڑھنی ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا کلیئر کر دیں کہ جمعے کی اصل رکعت ہے کتنی؟ اصل میں لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ظہر کے جمعہ کے دن بھی جمعہ کی نماز ویسی ہی ہے جیسا کہ ظہر کی نماز ہوتی ہے عام دنوں کے اندر، اس لیے وہ جمعہ سے پہلے 4 سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح وہ جمعہ کے بعد بھی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، جیسا کہ عام دنوں کے اندر ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں. حالانکہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں ہوتی بلکہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہوتی ہے. تو ظہر کے احکامات الگ ہیں اور جمعہ کے احکامات الگ ہیں، لہذا دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ جو ہیں وہ مکس اپ کر دیتے ہیں، ظہر اور جمعہ کے احکامات کو ملا دیتے ہیں، لہذا وہ جمعہ کے دن بھی ویسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ عام دنوں کے اندر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. اس طرح کرنا درست نہیں ہے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا جمعہ سے پہلے 4 سنتیں ہیں، جمعہ سے پہلے 4 سنتیں نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز ہوتی ہی نہیں. جو شخص جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر پہنچ گیا تو اس نے تو جمعہ کی نماز پڑھنی، اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھنی. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر خواتین گھروں کے اندر ہیں، اور خواتین کے لیے ویسے فرض بھی نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کر وہ جمعہ کی نماز پڑھیں، یا پھر کوئی مسافر ہو، مسافر پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھے تو وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے. تو جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں تو انہیں تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو لہذا وہ تو سنتیں پڑھیں گے. لیکن جو لوگ مسجد کے اندر پہنچ گئے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے تو وہ 4 سنتیں ظہر کی نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جو دوسری اذان ہوتی ہے خطبہ جمعہ کے لیے، اس دوسری اذان سے پہلے اگر کوئی بندہ مسجد میں پہنچ جائے، چاہے وہ پہلی اذان کے بعد پہنچا یا پہلی اذان سے پہلے پہنچا، تو وہ اگر دوسری اذان سے پہلے پہنچ جاتا مسجد کے اندر تو وہ کتنی نماز پڑھے گا؟ وہ اتنی نماز پڑھے گا جتنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، 12 پڑھے، جتنی بھی وہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث. اور اگر کوئی شخص دوسری اذان ہونے کے بعد مسجد میں پہنچتا ہے اور خطبہ شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھے گا سوائے 2 رکعت تحیۃ المسجد کے. تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھے گا، چاہے خطبہ جاری بھی ہو، خطبے کے دوران بھی اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھے اور اس کے بعد وہ بیٹھ کر توجہ سے خطیب کا خطبہ سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ جمعہ کے دوران ایک بندے کو دیکھا جس کا نام سلیق الغطفانی تھا. وہ مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی بیٹھ گیا. تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ چونکہ خطبہ شروع ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب مجھے نماز نہیں پڑھنی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک کر اس سے پوچھا تھا کہ اے فلاں، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں پڑھی. تو آپ نے فرمایا کہ قم فصلی رکعتین، تم کھڑے ہو جاؤ اور تم 2 رکعت نماز ادا کرو، اور اختصار کے ساتھ ہلکی سی 2 رکعت نماز ادا کرو. تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اگر کوئی شخص خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا سوائے 2 رکعت تحیۃ المسجد. اچھا، جہاں تک کہ جمعہ کے بعد کا تعلق ہے، آپ نے جمعہ کی نماز ادا کر لی امام صاحب کے ساتھ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، کہ جو شخص تم میں سے جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہو تو وہ 4 رکعت پڑھے. چاہتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 رکعتیں بھی ضروری نہیں ہیں. جو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 4 رکعت پڑھ لے. یہ 4 رکعت کیسے پڑھی جائیں گی؟ 2 رکعت کر کے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں. اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جمعہ کے بعد مسجد کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی. لہذا کوئی شخص اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لے، یہ نفل نماز ہے. اور اگر وہ مسجد کے اندر نہیں پڑھتا، گھر میں جا کے پڑھتا ہے، اور یہ افضل بھی ہے کیونکہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، تو گھر میں جا کے وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو یہ ٹوٹل
جمعہ کی نماز ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی.